خیر مولانا صاحب، سوال آپ کے لیے. سوال کے جس طرح کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں 250 سے اوپر تقریباً بندے ہیں اس گروپ میں، لیکن میں جو ویڈیو بیچتا ہوں مولانا طارق جمیل کا ہو یا ڈاکٹر اسرار احمد کا ہو، ویڈیو تو بیچتا ہوں، میں خود نہیں دیکھتا لیکن ویڈیو بیچتا ہوں، تو اس کے لیے میرے کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جی محترم، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ علم ہونا چاہیے کہ جس ویڈیو کو میں بھیج رہا ہوں یہ کوئی جید مستند علماء کا ویڈیو ہے، یعنی اہل توحید ہے اور ضعیف روایتیں بیان نہیں کرتا ہے، منگڑت روایتیں بیان نہیں کرتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو خود دیکھنا چاہیے. جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں میں اس کو کسی دوسرے پر بھیج دوں تو سب سے پہلے اگر میرے پاس علم ہے تو میں اس کو خود ہی دیکھو اور سنو. اگر اس میں اچھے باتیں ہیں، کوئی ضعیف روایت یا کوئی عام جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، تو پھر میں اس کو دوسروں پر بیچ سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے کوئی ایسے عالم کا علم ہے کہ یہ عالم علم جید عالم ہے، موحد ہے، مشرک اور کوئی بدعتی نہیں ہے، اور اس کی جو بڑے بڑے علماء کا اس پر کوئی تنقید نہیں ہے. ویسے تو کوئی بھی عالم غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ہر عالم سے غلطیاں ہوتے ہیں، تفسیر میں بھی احادیث میں بھی ہر ایک کا ایک رائے ہے، لیکن کچھ جو ہے بطور شواہد کچھ ضعیف حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں. لیکن وہ عالم خود اچھے عالم ہیں. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا دوسرے مثلا جو علماء کرام ہیں، علماء چاہے دیوبند ہوں یا علماء الحدیث ہوں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں، مولانا مسعود عالم صاحب ہیں، شیخ توصیف الرحمان صاحب ہیں، شیخ طالب الرحمان صاحب ہیں، منظور منگل صاحب ہیں، جو شیخ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، جو جید بڑے علماء کرام ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے. ان کے جو ہے میں اگر بیچتا ہوں، چاہے میں نے دیکھ کے نہیں ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ اچھے عالم ہیں، غلطی سے تو کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، تو اس کو بھیجنا چاہیے. لیکن ویسے عام طور پر مجھے معلوم نہیں ہے کسی کے بارے میں، علم بھی نہیں ہے کوئی بھی مولوی کا، مجھے اس مولوی کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں ہے میں اس کو بھیج دوں، ایسا نہیں. کیونکہ اگر عام لوگ سن لیں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی ضعیف روایت بیان کر رہا ہے تو لوگ اس پر عمل کریں یا اس جیسا اعتقاد رکھیں، تو اس بھیجنے والے کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سنے اور بغیر اس کو تحقیق کر کے یوں بھیج دیا. اور کچھ لوگ ایسے بھیجتے ہیں اگر اس کو آپ اتنے لوگوں پر بھیج دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنے لوگوں پر بھیج دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اگر نہیں بھیجا تو آپ کو ایسا نقصان ہوگا. یہ سب جھوٹ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا واٹس ایپ گروپوں میں جو 200 یا 280 یا 250 لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے جو ہے بڑے اعتماد اور تحقیق کے ساتھ بھیجنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسے غلط مولوی کی غلط بات نہ پہنچے، تاکہ وہ پھر لوگ اس پر عمل کریں اور پھر اس کا گناہ مجھ پر بھی ہو، کیونکہ میں اس کا سبب بن گیا، اس کے عام لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے جید علماء کرام جس کا ہمیں پورا یقین ہے کہ الحمدللہ یہ اصل علماء دین ہیں اور موحد ہیں، ان کی تو اگر میں نے سنا نہیں تھا لیکن مجھ پر آ گیا اور میں نے دوسرے پر بھیج دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے میں خود دیکھ لوں اور تحقیق کر لوں. اگر اس میں کچھ ایسے بات ہے تو پھر لوگوں کو میں بتا بھی سکوں کہ اس میں شیخ صاحب نے جو یہ بات کیا ہے یہ قرآن و حدیث کے روح سے غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بارے میں تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے.